حي على الفلاح. وسلم کا جو مکی دور تھا جو 13 سالوں پہ محیط ہے کم و بیش، یہ اسی کا آخری دور تھا مکی. یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربنا زدنا علما وفہما ربنا زدنا علما وحلما وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. معزز و محترم توصیف صاحب، انتہائی معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس بات کی توفیق بخشی کہ ہم آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی توفیق بخشی کہ ہم قرآن کی اس مبارک نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، دین اسلام کی اس مبارک نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں. آج میرا موضوع سخن سورہ الرعد کا تعارف ہے. سورہ الرعد کے متعلق صاحب فی ظلال القرآن سید قطب شہید مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورہ الرعد کا اسلوب جو ہے یہ سورہ انعام کے انداز اور اسلوب میں سے ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا انداز بیان اس قدر صاف، سادہ اور واضح ہے کہ کبھی کبھی میں خیال کرتا ہوں کہ اس کی کوئی تشریح نہ کی جائے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ اٹ از ویری مچ کلیئر، سو اس لیے مجھے اس کی تشریح کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قاری اسے خود ہی پڑھتا چلا جائے اور سمجھتا چلا جائے. وہ مزید اپنی تفسیر کے اندر یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ اس سورت کی ایک ہی ٹون ہے، یعنی اول سے لے کر آخر تک جو اس کی روانی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ٹون جو ہے وہ برقرار رہتی ہے آخر تک. تو یہ بھی اس سورت کی خصوصیات میں سے ہے. اس سورت کے تعارف میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے رہتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس قرآن کی تفسیر کروں، چونکہ قرآن براہ راست ہمارے اذہان پہ دستک دیتا ہے، براہ راست ہمارے دلوں کے اوپر دستک دیتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آج کا انسان اس قرآن سے بہت دور ہو چکا ہے، اور دور ہونے سے مراد ہے کہ آج کا انسان اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آج کا انسان قرآن کے مقاصد، اس کے مزاج، اس کا ایک جو سسٹم ہے، اس کے نظام اور اس کے موضوع سخن سے آگاہ نہیں ہے. دراصل جو لوگ اب جب ہم اس ماحول کا تجزیہ کرتے ہیں، دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ مزید کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون سے اغراض و مقاصد ہے جو بیک گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں. اس لیے قرآن کے مطالعے سے ہمارے اندر وہ شعور اور احساس بیدار نہیں ہوتا
جو شعور اور احساس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بیدار ہوا تھا، اور پھر انہوں نے دنیا کے اندر وہ انقلاب برپا کیا جو انقلاب نہ اس سے پہلے کبھی برپا کیا گیا اور نہ تا قیام قیامت ویسا انقلاب، ویسا مثالی انقلاب قیامت تک ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اصل میں کیا چیز تھی ان کے اندر، اور کس چیز کا فقدان ہمارے اندر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے قرآن فہمی اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہے؟ معزز و محترم ناظرین و ناظرات، صاحب فی ظلال القرآن مزید ہمارے سامنے اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو تھا، اس معاشرے کے اندر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ قرآن کی آیات کو کس طرح سے ایبزارب کرتے تھے، کس طرح سے جذب کرتے تھے۔ گویا یہ قرآن کی آیات جو ہے یہ ان کے دل و دماغ کے تاروں پہ ایک ضربات لگاتا تھا، یعنی کچھ ضربیں لگتی تھی ان کے دل و دماغ اور ان کے شعور پہ، ان کے دل پہ، اور براہ راست وہ قرآن کی ان آیات کا اثر قبول کرتے تھے، اور پھر یہ چیز ان کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کرتی تھی کہ وہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دنیا کے اندر قائم ہو۔ اور وہ مزید لکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے اندر، ایک انسان عملی طور پہ دین کو قائم کرنے کا جذبہ اپنے اندر نہیں رکھتا تو وہ اس قرآن کا مزاج نہیں سمجھ سکتا، چونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صاحب قرآن ہیں، جب ہم ان کی زندگی پہ بھی غور کرتے ہیں تو ان کی پوری زندگی ہمیں سراپا جدوجہد دکھتی ہے۔ آپ نبوت کا جب اعلان کرتے ہیں، آپ وہاں سے شروع کیجئے اور آخری دم تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے it is full of struggles۔ گویا اہل ایمان بھی جب تک نہ اپنی زندگی کے اندر اس عنصر کو شامل کریں گے، جب تک نہ یہ ایلیمنٹ اہل ایمان کی زندگی میں بھی آئے گا، جب تک وہ قرآن کے حقیقی مفاہیم و مطالب سے روشناس نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے۔ مزید کچھ باتیں اس سورت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اس سورت کے نام پہ تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں۔ جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس سورت کا نام سورہ الرعد ہے، اور رعد کہتے ہیں جو بجلی کی کڑک جو ہوتی ہے، جسے ہم تھنڈرنگ کہتے ہیں۔ تو اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے اب کہ یہ ایک ایسی صورت ہے which deals with the scientific aspects of thundering، مطلب یہ سائنٹیفک اس سائنس سے بحث نہیں کرتی کہ وہ تھنڈرنگ کیسے ہوتی ہے، اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں، یہ کون سا فینومینا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اکثر قرآن پاک کی جو سورہ ہے ان کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ایک پہچان کی خاطر رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پوری سورہ جو ہے وہ اسی کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے۔ تو اس سورت کے اوپر بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کا جو یہ نام الرعد رکھا گیا ہے، آیت نمبر 13 کے اندر اس کا ذکر یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، تو یہ تو ہو گیا نام۔ اب ہم تھوڑا سا زمانہ نزول پہ غور کرتے ہیں کہ وہ کون سا زمانہ تھا جس کی سورہ نازل ہوئی ہے۔ تو ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے اس کو سمجھنے میں، چونکہ اس سے قبل ہم سورہ یونس پڑھ چکے ہیں، سورہ ہود ہمارے مطالعے میں تھی، سورہ اعراف کا مطالعہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ تو ان کا اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ مکی دور جو تھا۔ دیکھیے، دو ادوار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اگر براڈلی کلاسیفائی کیے جائیں، ایک آپ کا مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے، اور ہم میں سے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مکی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی اور مدنی وہ ہوتی ہیں جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی، نہیں، بلکہ اس میں ہجرت جو ہے ایک ڈیمارکیشن کریٹ کرتی ہے۔ گویا ہجرت سے پہلے جو سورہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، گویا 13 نبوی سے پہلے یعنی 13 نبوی تک جتنے بھی قرآن پاک
کہ احکامات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے ہیں، قرآن کی آیتیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، وہ مکی سورہ کہلاتی ہے۔ اور پھر ہجرت کے بعد جو حصہ قرآن کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے وہ مدنی قرآن کہلاتا ہے، وہ مدنی سورہ کہلاتی ہے۔ تو یہ سورہ الرعد جو ہے اس کا زمانہ نزول بھی پیرللی انہی کے ساتھ چلتا ہے، یعنی یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا، جو 13 سالوں پہ محیط ہے کم و بیش، یہ اسی کا آخری دور تھا، مکی دور، یعنی 13 نبوی کے قریب، جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دور کیسا دور تھا۔ آپ کے جو دو مضبوط سہارے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب، وہ اس سے قبل ہی اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اور پھر وہ جہالت، اس معاشرے کی جہالت بھی ہمارے سامنے ہے، اور پھر اس جہالت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی اس جہالت پہ وہ کتنے ہٹ درم ہو چکے تھے۔ وہ اس دعوت کو دل سے وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کو حق سمجھ، دل سے حق مانتے تھے اس کو، لیکن عملی طور پہ اس پہ چلنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ حق کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ حق کو ہر ایک حق تسلیم کرتا ہے۔ دیکھیے، حق کو تسلیم کرنا ایک بات ہوتا ہے، لیکن حق کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ترتیب دینا، اٹ از آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کو چھپکے چھپکے سنتے تھے جو اس دین کے دشمنان جو تھے، لیکن وہ جو تعصب ان کے اندر تھا، وہ ہٹ درمی جو انہوں نے اپنے مزاج کے اندر پیدا کی ہوئی تھی، وہی چیز تھی جو انہیں حق سے دور رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ دور تھا جب کفار کا ظلم و ستم جو ہے اپنی انتہا کو، اپنی کلائمیکس کو پہنچ چکا تھا۔ تو اس دور کے اندر یہ سورہ نازل ہوا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت استہزاء کی خاطر، مذاق کی خاطر، وہ اکثر یہ کہتے تھے اہل ایمان سے، کیا بڑی باتیں کرتے ہو، کوئی معجزہ دکھا لاؤ نا، پھر آپ معجزہ دکھائیے۔ مومنین، یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ ذکر کیا جاتا تھا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے ہمیں۔ اور مومنین بھی چونکہ کافی تنگ آ چکے تھے ان کے ظلم و ستم سے، تو وہ بار بار یہ تمنائیں کر رہے تھے کہ کاش کوئی معجزہ آ جاتا، تاکہ ان لوگوں نے جو ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے، تو ان کے اوپر جو ہے یہ چیز واضح ہو جاتی کہ یہی حق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طریقہ رائج نہیں ہے کہ معجزوں کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کیا جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو حق کا پیغام جو ہے وہ سب کے سامنے پیش کر دیا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ گویا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو مقصد تخلیق ہے، یہ موت اور حیات کا جو سلسلہ ہے، یہ مشروط ہی ہے اس امتحان کے ساتھ۔ گویا اگر یہ امتحان نہ ہو، اگر انسان کا امتحان مقصود نہیں ہوتا، انسان کا مقصد تخلیق جو ہے حرف آ جاتا ہے کہ انسان کو پھر کیوں پیدا۔ تو گویا یہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اسے کچھ اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اس اختیار کو بروئے کار لا، اللہ تعالیٰ نے اسے عقل کی شکل میں دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے اچھائی اور برائی کا امتیاز کرنے کی جو صلاحیت اس انسان کی گئی ہے، وہ اس کو بروئے کار لا کر وہ اپنے خالق کو پہچانے، وہ اپنے مالک کو پہچانے، اور اپنا رویہ جو ہے اس دنیا کے اندر کرے، اور مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہونا چاہیے، جہاں وہ حقوق العباد، حقوق اللہ کی پاسداری کرنے والا ہو، وہیں پہ وہ حقوق العباد کا خیال رکھنے والا بھی ہو۔ تو بہرحال یہ کچھ حکمت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ معجزوں کے ذریعے سے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طریقہ رائج نہیں ہوا کرتا۔ اچھا، اب ہم اس کے مرکزی مضمون کی طرف آتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر کون سا مضمون ڈسکس ہوا ہے، واٹ از دا سینٹرل آئیڈیا آف دس سورہ۔ دیکھیے، اس سورہ کے اندر یہ باور کرایا گیا ہے اس وقت کے جو مخاطب تھے، وہاں کے جو مخاطب تھے اولین،
ان کو یہ چیز باور کرائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی گئی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ 100% حق ہے، لیکن یہ لوگوں کی اپنی نادانی ہے کہ وہ اس کو مان کر نہیں دیتے۔ تو گویا یہ مرکزی مضمون ہے جس کے گرد یہ پوری سورہ گھومتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کے اندر مختلف طریقوں سے توحید کو سمجھایا گیا ہے، رسالت کی حقانیت کو ثابت کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے ان پر ایمان لانے کے اخلاقی و روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں، یعنی آخرت پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے، توحید پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے، رسالت پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے۔ یہاں پہ 2 pronged اسٹریٹجی اختیار کی گئی ہے، مطلب ایک طرف سے دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ گویا دلائل کس لیے دیے جاتے ہیں؟ دلائل اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ انسان کی عقل کو سیٹسفائی کیا جائے، لیکن قرآن پاک صرف انسان کی عقل کو سیٹسفائی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ اصل میں آخری منزل نہیں ہوتی۔ اصل میں بات تو تب بنتی ہے جب انسان کے دل مسخر ہو جاتے ہیں، جب انسان کے اندرون کے اندر جب ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے تو وہی بیرونی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ تو وہ دماغوں کو مطمئن کرنا ہی اس قرآن کا مقصد نہیں ہے، بلکہ دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی اس قرآن کا مقصد ہے۔ اور اسی لیے صرف منطقی دلائل سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ ایک دلیل اور ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد پھر طرح طرح سے مشفقانہ تلقین بھی کی گئی تاکہ نادان لوگ اپنی گمراہانہ ہٹ درمی سے باز آ جائیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب ان اعتراضات کا اس سورہ میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان شبہات کو جو ان لوگوں کے اندر پائے جاتے تھے ان کو رفع کیا گیا ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے کچھ شبہات، ان شبہات کو وداؤٹ ایکسپلیسٹلی مینشننگ دیم، ان کو ایکسپلیسٹلی مینشن نہیں کیا گیا، ان کو یہاں پہ مینشن کرنے کے بجائے ان کو رفع کیا گیا، اس کا ایک دلائل کے ذریعے سے اس چیز کو لوگوں کے سامنے واضح کیا گیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں وہ دعوت حق پر مبنی ہے، وہ دعوت ایسی چیز نہیں ہے جس میں کسی قسم کی انکانسسٹنسی ہے، بٹ اٹ از لاجیکلی کانسسٹنٹ تھنگ۔ یہ چیز جو ہے اس کے اندر منطقی طور پہ جو یہ چیز ہے اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو غیر تسلسل، ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر تسلسل نہیں پایا جاتا۔ تو یہ چیز بھی ان لوگوں کے سامنے پیش کی گئی۔ اب دیکھیے، ایک طرف تو یہ چیز کی گئی کہ وہ کفار کے جو شبہات تھے ان کو رفع کیا گیا، دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دور وہ دور تھا جب ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی، اور اہل ایمان، دیکھیے انسان ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، اور ان میں سے بھی جو قانون ہیں ان تک ہمیں قیامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں اولا میں جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے ایمان تک ہماری رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، میری مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، لیکن تھے تو انسان ہی وہ بھی، بشریت کا تقاضا اندر بھی تھا۔ جب ظلم و ستم کی انتہا ہو جاتی تھی تو وہ لوگ بھی کچھ لمحے کے لیے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر بھی ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سامان بھی کیا، اور ان کی تسلی و تشفی کے لیے بھی کچھ کلمات جو ہے اس سورہ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے اس سورت کے مضامین مختصراً آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یعنی توحید، رسالت، آخرت، اسی کے گرد جو ہے یہ سورہ گھومتی ہے۔ اور نہ صرف یہ سورہ بلکہ مکی سورہ جتنے بھی ہیں وہ زیادہ
بنیادی عقائد پہ ہی بات کرتی ہیں، وہ توحید پہ بات کرتی ہیں، وہ رسالت پہ بات کرتی ہیں، وہ آخرت پہ بات کرتی ہیں۔ اور پھر اس سورت کی یہ خاصیت بھی ہے کہ اس میں قدرتی مناظر کو بڑے حسین انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ اس انسان کو، اور جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خولاک فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اس انسان کو موٹیویٹ کیا گیا ہے، اس انسان کو انکریج کیا گیا ہے کہ یہ انسان دیکھے ذرا، کہ آسمان کو دیکھے کہ بغیر ستونوں کے کس طرح سے کھڑا ہے، اس وسیع و عریض کائنات پہ غور کرے، اس سورج اور چاند پہ غور کرے، اس زمین کے مختلف جو باغات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، مختلف درخت جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کے اوپر غور کرے، اس کے اوپر جو ندی اور نالے بہتے ہیں ان کے اوپر غور کرے، یہ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا اس کے اوپر غور کرے۔ یعنی جتنے بھی فینومینن ہیں، نیچرل فینومینا، ان کے اوپر اس انسان کو غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو ایک بڑے ہی بہترین انداز سے گویا اس انسان کو محدودیت سے لامکان کی طرف لیا گیا ہے۔ What I want to say, let me put it in simple words. Human being has been encouraged, he has been taken from the finiteness to infiniteness. یعنی اس کو محدودیت سے لامکان کی طرف اس کے ذہن کی، آپ کہہ سکتے اس کی ذہن کی سیر کرائی گئی ہے بقول سید قطب شہید مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ بڑی ہی خوبصورت اس کی سیر کروائی گئی ہے، اسے مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے روشناس کرایا گیا ہے، تاکہ وہ جب یہ نشانیاں دیکھتا ہے، جیسا کہ سورہ حامیم السجدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق والانفس حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم عنقریب انہیں اپنی آیات دکھائیں گے، کس میں؟ کائنات کے اندر، ان کے اپنے اس وجود کے اندر، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ چیز واضح ہو جائے کہ یہی چیز حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وجود کے اندر بھی کچھ نشانیاں پائی جاتی ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور پھر کائنات کی نشانیوں پہ بھی جب انسان غور کرتا ہے تو انسان اس حقیقت پہ، مطلب انسان اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس انسان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انسان اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، انسان ٹوٹلی سرنڈر کر لیتا ہے۔ دیکھیے، یہ انسان کی عقل انسان کی رسائی کرواتی ہے اپنے خالق تک، لیکن انسان کی عقل جو ہے وہ انسان کی مکمل رہنمائی نہیں کر سکتی۔ اگر انسان کی عقل انسان کی مکمل رہنمائی کر سکتی تو جو بڑے بڑے سائنٹسٹ آج تک گزرے ہیں انہیں بھی ایمان نصیب ہو جاتا۔ اصل میں وہ کون سی چیز ہے جس کو مس کر جاتا ہے انسان؟ دیکھیے، انسان کو اپنی عقل پہ جو ہے مکمل انحصار نہیں کرنا، بلکہ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ گویا اب یہ عقل جو ہے سرنڈر کر لیتی ہے کہ یہاں تک تو میں پہنچ گئی، میں نے خالق کو پہچان لیا، میں نے ان جو قدرتی واقعات اس دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، جو یہ نیچرل فینومینا ہیں، they helped me out to actually reach up to a supernatural power. بٹ اس سے آگے اب کیا ہے؟ انسان کی زندگی، انسان کو اب زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ کون سے اصول ہے جس پہ ایک تعمیر ہو، سیاسی اصول کیسے ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، سیاسی قوانین ہونے چاہیے۔ اب انسان کی عقل جو ہے اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، اور یہی غلطی کی ہے آج تک پوری انسانیت نے۔ جب انسان اپنی عقل کو اس سے آگے بھی رستا ہے، اور جہاں پہ انسان کی عقل کام ہی نہیں کرتی، جب اس ٹیریٹری کے اندر بھی یہ داخل ہو جاتی ہے تو پھر یہ انسانیت کی تباہی و بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ کہ جتنے بھی نظام ہائے حیات اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ اسی چیز کا تو نتیجہ ہے۔ اب انسان کی عقل کو، اب میں آپ سے مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری نفسیات، ہمارے احساسات، ہمارے اندر اٹھنے والے جذبات، ہمارے ذہن کے اندر پیدا ہونے والے خیالات، ان سے کون واقف ہو سکتا ہے؟
جس نے ہماری تخلیق کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے۔ دیکھیے اگر ایک انسان کو اگر اس چیز کا اختیار دیا جائے تو ضرور اس کے اندر کیا آئے گا، وہ کسی نہ کسی کی سائیڈ لے گا۔ مان لو اگر ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ کسی کسان کو اگر مطلب کسانوں کی جو بات کر رہا ہے، اگر اسے ہم اس چیز کا اختیار دیں کہ وہ قوانین بنائے تو وہ ایسے قوانین بنائے گا جو کسانوں کو سوٹ کریں گے۔ اگر کسی جاگیردار کو اس چیز کی ذمہ داری دی جائے تو وہ کس کو فیور کرے گا؟ جاگیرداروں کو فیور کرے گا۔ تو گویا عدل و انصاف تو نہیں ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو کسی کے ساتھ فیوریٹزم نہیں کرتا، اس کے قوانین جو ہے وہ بے لاگ ہے، اس کے قوانین دو ٹوک ہے، اس میں کسی قسم وہ تمام قسم کی حدود اور قیود سے باہر ہے، اس میں کسی نسل کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا، اس میں کسی رنگ کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا، اس میں جیوگرافیکل باؤنڈریز کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ A person who is living in US and a person who is living back home here in India, they are equal before Allah subhanahu wa ta'ala. But actually اگر دنیا کے اندر آپ دیکھیں، ایک آسٹریلیا کا انسان یا ایک امریکہ کا انسان جو ہے، اس کی محبت جو اپنے اس ملک والے اس شہری کے ساتھ ہوگی وہ کسی ہندوستان والے کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ایک ہندوستان والے کی محبت جو ہندوستان والے کے ساتھ ہوگی وہ کسی اور ملک کے کسی شہری کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو یہ انسان کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، ان لیمیٹیشنز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کو شائبہ دیتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے، وہی قانون سازی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ ضمنی طور پہ کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو توحید، رسالت، آخرت، یہ بات کیونکہ کہاں سے آئی تھی؟ چونکہ قدرت کی نشانیوں کی طرف انسان کو ابھارا گیا ہے، تو انسان کی عقل جو ہے ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتی ہے، لیکن یہ معرفت مکمل نہیں ہوتی جب تک نہ اسے وحی کے تابع کیا جائے۔ یا وحی کے تابع اپنے آپ کو کرنا، اور وحی کی جب بات آتی ہے تو وحی سے تو رسالت کا کانسیپٹ ایوالو ہوتا ہے۔ وحی سے کیا مراد ہے؟ وحی کس پہ اترتی ہے؟ نبی پہ۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے ہماری مکمل رہنمائی کے معاملے میں۔ گویا اگر ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرتے ہیں، گویا ہم وحی سے دستبردار ہو رہے ہیں، اور وحی سے اگر ہم دستبردار ہو رہے ہیں تو گویا ہم اہدنا الصراط المستقیم کا اپنے آپ کو محتاج نہیں پا رہے، اور اگر ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں تو گویا ہم اپنی گمراہی اور ضلالت کی راہیں کھول رہے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر انسان کو سمجھایا گیا ہے توحید کس چیز کا نام ہے، رسالت کس چیز کا نام ہے، جو دوبارہ ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، معاد جسے کہا جاتا ہے، یہ کس چیز کا نام ہے۔ اب اس میں جو ہے دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور ساتھ میں روحانی دلائل، مطلب روحانی طور پہ بھی انسان کی تسلی و تشفی کا سامان کیا گیا ہے، تاکہ انسان کے اندر وہ ایمان بھی پیدا کیا جائے۔ محض انسان کی عقل کو فتح کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل کو فتح کرنا مقصد ہے۔ اور یقین جانیے کہ عقل سے بڑی فتح جو ہے وہ دل کی فتح ہوتی ہے، اور مسلمانوں نے جہاں جہاں حکومت کی ہے دنیا کے اندر، اس نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اس سسٹم کے ذریعے سے جو اسلامی نظام کی صورت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، یہی تھی جن بنیاد چہار عالم جو ہے وہ پھیل گیا۔ اب دیکھیے کہاں جزیرۃ العرب کے اندر اسلام محصور، اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہاں عظیم سلطنت عثمانیہ ہم دیکھتے ہیں، جو بازنطینی سلطنت کبھی مانی جاتی تھی روم کی، اس سے بھی بڑی سلطنت عثمانیہ۔ تو یہ کون سی چیز تھی؟ کہ مسلمانوں کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اس سسٹم، سوشل جسٹس کا جو سسٹم ہے اس کے ذریعے سے۔ اب میں اپنی آج کی اس بات کو اس نوٹ پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اس زمین کے اوپر ہم اللہ کا سسٹم قائم کریں، اس زمین کے اوپر ہم عدل کا نظام قائم کریں۔ دیکھیے اگر عدل کا نظام اس زمین کے اوپر قائم نہیں ہوگا تو اس زمین کے اوپر بدامنی پھیلے گی،
اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ we have got different limitations, we cannot do it in present setup, بٹ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ کا جو 5 فٹ کا یہ قد ہے، آپ کا جو 5 فٹ کا یہ وجود ہے، کیا اس پہ کوئی آپ کو یہ اسلامی احکامات نافذ کرنے سے روک رہا ہے؟ نہیں روک رہا. تو پھر کیوں نہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں؟ چیریٹی begins at home. So let's start from ourselves first. اور یقین جانیے جب افراد سدھر جائیں گے تو افراد کے ذریعے سے خاندان سدھر جائیں گے، اور خاندان ہی ایک معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتی ہے، پورا معاشرہ سدھر جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین کی سمجھ اور اس کا فہم عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.